اور وہاں کے خدامین سے ہم نے پوچھا، بارگاہ امام حسین میں کربلا میں پوچھا، بارگاہ نجف اشرف مولا کائنات میں پوچھا، بغداد معلیٰ میں حضور غوث اعظم اور دیگر اولیاء اکرام کی بارگاہوں میں ہم پوچھتے رہے کہ یہ جو لگا ہوا ہے اوپر آپ کے گنبدوں میں یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ کانچ نہیں ہے جو آپ کے ہند کی سرزمین پر لگتے ہیں، یہ کانچ نہیں ہے بلکہ یہ قیمتی ہیرے ہیں۔ ان کو امریکہ کی جو تو لوگوں نے امریکہ کے جو تو بزنس مینوں نے کروڑا روپیے میں جو تو ان ہیروں کو مانگا ہوا ہے، کروڑوں روپیے میں، کروڑوں اربوں اس کی قیمت ہے۔ خیر، تو ماہ شعبان المعظم کا الوداعی جمعہ، ہمارے عبدالرحیم منیار سوچ رہے ہوں گے یار حضرت بھی عجب آدمی ہے، الوداعی جمعہ تو سال میں ایک بار آتا ہے نا، بولو آتا کہ نہیں؟ سال میں ایک بار آتا نا عبدالرحیم صاحب؟ اور ہمارے پیر و مرشد نے یہ کیا بول دیے کہ شعبان میں الوداعی جمعہ ہے نا۔ جلیل بھائی کا بھی پیر ہوں، اور جلیل بھائی کا کتنا پیر ہوں مجھے نہیں معلوم، عبدالرحیم کا پیر ہوں یہ پکا مجھے معلوم ہے، جلیل بھائی بھی میرے مرید ہے، حاجی جلیل صاحب جمادار، لیکن ان کا کتنا وہ پیر ہوں مجھے نہیں معلوم۔ عبدالرحیم منیار کا پیر ہوں یہ مجھے معلوم ہے۔ تو پیروں کا ادب احترام سیکھو۔ یہ اور بات ہے کہ ہم آپ کے گاؤں کے ہیں، یہ الگ بات، لیکن مقام پیر کا سمجھو۔ تو غوث اعظم کی بارگاہ کی یاد اس لیے دلایا ہوں کہ کروڑا روپے کے ہیرے لگے ہوئے ہیں، کیوں تو پیروں کے پیر روشن ضمیر، پیروں کے پیر غوث اعظم دستگیر۔ الوداعی جمعہ، جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ان سے میری گزارش ہے کہ ذرا اندر آ جاؤ، AK-56 لے کر بیٹھے ہوئے نہیں ہے یہاں ہم کہ بھئی آپ پہ گولیاں چل جائے گی ہماری، آ جاؤ اندر، آ جاؤ اندر، آ جاؤ۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الوداعی جمعہ ماہ رمضان میں ہوتا ہے، پھر ماہ شعبان میں الوداعی جمعہ کیسے؟ تو الوداع کا مطلب پہلے سمجھ لو۔ میں نے پچھلے بار معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، معراج کی رات میں نے ناسک میں جو تو بولا تھا، اور وہاں پر میں نے الوداعی جمعہ کی بات کی تھی۔ تو وہاں پہ اس وقت بھی جو بڑے بڑے علماء تھے ماشاءاللہ، ناسک کی سرزمین تو پتہ ہے آپ لوگوں کو، گڑھ ہے، کائے کا گڑھ ہے؟ اہل سنت والجماعت کا ہے نا، اللہ کے ولیوں کے دیوانوں کا گڑھ ہے، اور غوث اعظم کے شہزادوں کا تو احترام پوچھو ہی مت، ناسک کی سرزمین پر بے پناہ احترام ہے۔ جب وہاں میں نے جو تو معراج النبی کے موقع پر الوداعی جمعہ کہا تھا، اس وقت بھی لوگ چکونم ہو گئے تھے، سوچ رہے تھے کہ کیا معلوم حضرت نے کیا بولے، یعنی رجب کے مہینے کا بھی الوداعی جمعہ، رجب المرجب کا، ماہ شعبان کا بھی الوداعی جمعہ، اب آنے والا مبارک مہینے کا مہینہ رہے گا ماہ رمضان شریف، اس کا بھی الوداعی جمعہ۔ تو عجب معاملہ ہے، سب مہینوں میں الوداع الوداع الوداع۔ ارے جو رخصت ہوتا ہے اسے الوداع کہا جاتا ہے، جو ہم کو چھوڑ کر جاتا ہے اسے الوداع کہا جاتا ہے۔ تو اب ماہ شعبان المعظم، معظم مبارک سے بھی معظم، معظم ماہ شعبان المعظم ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اس لیے الوداعی جمعہ ہے، آخری جمعہ۔ کل اگر چاند رات ہو جاتی ہے، سنیچر ہے کل، 29 تاریخ رہے گی چاند کی، اگر کل چاند رات ہو جاتی ہے، سوالیہ نشان کر رہا ہوں، کیوں تو ایک تو چاند دیکھو، روزہ رکھو، چاند دیکھو، روزہ افطار کرو۔ اب بولیں گے افطار چاند دیکھ کے افطار کیسا ہوں گا؟ افطار سے مراد یہ کہ 29 یا 30 روزے جب ہوں گے آپ کے، تو چاند دیکھنے پر ماہ شوال المبارک کا چاند دیکھنا اور پھر روزہ افطار کرنا، یعنی عید الفطر منانا۔ میری سمجھ میں بات یہ آئی کہ الوداعی جمعہ جو ہو تو ہم اسے کیوں نہ کہے، کیوں تو یہ تو وہ ماہ مبارک ہے جس ماہ مبارک نے ہمیں پورے سال بھر کا بجٹ دیا، سال بھر کا رزق تقسیم ہوتا ہے، اس کی معلومات لو۔ صرف جو ہے نا حضرت بیان کرتے اس لیے لیٹ آنے کی، تو میں نے ابھی بولا اگر اس میں بھی ریکارڈنگ میں بھی آ جاتا میرے، اور وہ اس پہ چلے جاتا ہے میرے چینل پہ نا، تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیوں؟
تو لوگ سمجھ لیں گے کہ بھئی کہاں مسلمان پہنچا ہوا ہے، مسلمان کتنا بزی ہے۔ میں نے ہمارے عبدالرحیم منیار صاحب سے بولا ابھی، عبدالرحیم منیار قادری سے، کیوں تو میرا مرید ہے اس لیے لفظ قادری لگانا چاہیے، انہوں نے بھی نسبت ہے اس سے، تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی اگر جمعہ کی نماز، حمید بھی تھا ہمارا بڑا خوش ہوا، بولے تو بہت اچھا ہو جائے گا، ہے نا، کہ جمعہ کی نماز اگر ہم 6 بجے ادا کریں جمعہ کے دن، اور جمعہ کی نماز ہوتے ہی ہم جو تو نماز عصر پڑھے، نماز عصر، اور مطلب 1 گھنٹے کے وقت 6 بجے اس لیے بولا کہ 1 گھنٹہ اس میں بیت جائے گا، عبادت بھی ہو جائے گی، جمعہ ہوگا، عصر ہوگی اور افطار بھی ہو جائے گا۔ بول تو بیزی وقت جو 5 بجے تک رہتا ہے کام دھندہ بھی ختم ہو جائے گا آپ لوگوں کا، کتنا اچھا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ ہمارے محمد حسین کالیا مستری ہمارے کتنا اچھا ہو جائے گا، ہے نا، یہ وقت رکھے تو۔ لیکن یہ وقت میں رکھ سکتا، آپ لوگ رکھ سکتے، کوئی عالم رکھ سکتا، کوئی مفتی رکھ سکتا، کوئی مفکر رکھ سکتا، کوئی مفسر رکھ سکتا، کوئی نہیں رکھتا، کوئی غوث و خواجہ بھی نہیں رکھ سکتا، نہ کوئی ابدال رکھ سکتا، تو یہ قانون شریعت ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون ہے کہ جو وقت وعدہ ہوا ہے نماز کا، اسی وقت تمہیں نماز ادا کرنی ہے۔ وقت کے علاوہ اگر تم نماز ادا کرنے جاؤ گے مسلمانوں، تو وہ نماز نہیں ہوگی، وہ تو تمہاری منمانی ہوگی، تو تم منمانی چلا رہے ہو۔ تم یہ سوچتے ہو کہ بھی بیانات ہوتے، اب تو آج حضرت ہے، دیکھے ہوں گے بہت سارے لوگوں نے، خاص ہمارے صادق نے دیکھا ہوگا، میرا چچا زاد بھائی ہے نا، وہ تو پیچھے ہی بیٹھتا، کیوں تو اسے معلوم ہے کہ چھپن لے کے بیٹھا ہوا ہے، میرا بھائی بند ہے، سالا کہیں گولی نہ چلا دے مجھ پر، ہے نا۔ لیکن بیٹا اتنی بڑی قسمت تھوڑی ہے کہ مسجد میں گولی چلا دوں گا، اتنی بڑی قسمت نہیں ہے کسی کی، یاد رکھنا، کہ مسجد میں اسے شہادت مل جائے۔ ہاں گولی چلاؤں گا شریعت کی، گولی چلاؤں گا احکام شریعت کی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تو احکام پر پابند ہونے کی۔ تو اب یہ جو معاملہ الوداعی جمعہ ماہ شعبان، مصطفیٰ جان رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مہینہ تھا۔ یہ مہینہ کس کا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یہ مبارک مہینہ موسوم کیا گیا۔ میرے یہاں کے مقامی لوگوں نے سوچا ہوگا کہ نہ معراج میں حضرت حاضر رہے، نہ بارات میں حاضر رہے، بڑے خوش ہوئے ہوں گے، تو بربڑ زیادی نہیں ہوئی نا، ہے کہ نہیں؟ بولے ٹینشن گیا، بولے سال اللہ کرے کہ یہ مر جائے تو ذرا جمعہ میں بھی نہ آئے، ہے نا، اتنے نیچے دفنا دینا، جو تو وہ JCB سے جو تو گڑھا کھود کر، اور ہمارے صادق کو رکھنا وہاں، بولنا زیادہ سے زیادہ گڑھا کھودو، اتنا کھودو کہ اس کی کہیں ہوا بھی باہر نہ نکلنے پائے، ہے نا۔ تو مسلمانوں یاد رکھو الوداعی جمعہ اس لیے کہ یہ مبارک مہینہ جس میں رزق تقسیم ہوتا ہے، جس میں بجٹ تیار ہوتا ہے 15ویں شب میں۔ ہمارے انڈیا گورنمنٹ کا بجٹ کب تیار ہوتا ہے؟ یہی مہینہ ہے، مارچ اینڈ، ہے نا، بجٹ تیار ہوتا سال بھر کا، کس کو کیا دینا ہے، کس کو کیا دینا ہے، کس کو کیا دینا ہے، کس کو خیرات میں کیا دینا ہے۔ تو مسلمانوں یہ وہ مبارک مہینہ تھا جس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے رزق تقسیم کیے، جس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری موت اگر ہے پورے سال کے اندر تو موت جو تو تمہاری درج کی، اور جو پچھلے جو تو شعبان کے بعد جو بچے پیدا ہوئے تھے ان بچوں کے نام بھی جو تو یہ شب برات میں درج کر دیے گئے۔ اب جو پچھلے سال شعبان یہ سال جو لوگ مرنے والے ہیں ان کے نام بھی جو تو ماہ شعبان کی شب برات میں درج کیے گئے۔ دھارور کے سرزمین پر میں نے شب برات بولا، معراج جو تو میں نے جو تو ناسک میں بولا، تو میں نے وہاں دھارور میں کہا تھا کہ مسلمانوں خوش نصیب ہے کہ اللہ نے معراج بھی کرائی اور برات بھی کرا لی ہماری، اللہ کرے کہ ہماری قدر بھی ہو جائے۔ قدر ہونا کہ نہیں ہونا؟ ارے قدر میں تو بڑے خوش ہوتے ہو، تو اب تو روزے کا معاملہ ہی ختم ہو گیا، بولے 27ویں شب آ گئی، بڑے بن ٹھن کے اس دن اگر عید الفطر ہو جائے تو کیا بڑی بات ہو جائے، ہے نا۔ اب انتظار رہتا ہے بغیر روزداروں کو، روزداروں کو نہیں، بغیر روزدار انتظار کرتے ہیں کہ 28 کو اگر چاند دکھ جائے تو 29 کو نماز عید الفطر ادا ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، 28 کو کیسے چاند نظر آئے گا؟ ہاں 29 کو نظر آ سکتا تھا، پر ہم نے تو 28 کو دیکھنے کی تیاری شروع کر دی۔ کس نے؟ جو بغیر روزدار تھے۔ آج مجھے صرف آپ کو روزے کا پیغام دینا ہے، یہ احساس اس لیے دلا رہا ہوں کہ معراج النبی نے معراج کروائی، اب وہ معراج کی رات کیا واقعہ درپیش آیا۔ میں نے آپ کو جو تو قرآن مقدس کی ایک نہایت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کی، جس کا سیدھا سا ترجمہ ہے اے ایمان والو۔ 2 جمعہ بولوں گا آپ کے سامنے ہو،
اور شاید الوداعی جمعہ بھی بولوں گا. تیسرا جمعہ تو میں ناسک میں بولتا ہوں، پتہ ہے آپ کو، جمعہ ماہ رمضان کا تیسرا جمعہ ناسک میں بولتا ہوں. 2 جمعہ اور بولوں گا، اور پھر الوداعی جمعہ بھی بولوں گا انشاءاللہ. اور شب قدر کا معاملہ ہے تو سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، شب قدر میں نہیں بولوں گا، 27 حجب میں نہیں بولوں گا، سب پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ. اب ماہ شعبان معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں بارات آئی. پہلے سفر ہوا، پھر بارات نکلی. اب بارات نکلی اور بارات کے بعد شب قدر آئے گی، یعنی قدر ہوگی جو رمضان المبارک کی 27ویں شب میں ہوگی. میں نے عرض کیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اللہ تعالیٰ کیا عرض کر رہا ہے؟ اے ایمان والو. کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ بولو ذرا، سب مل کے بولو نا. روزہ نہیں رکھنے والے بھی بولو، روزہ رکھنے والے بھی بولو. بولو اے ایمان والو. ہم سب ایمان والے ہیں کیا؟ صرف آپ کو نہیں بول رہا ہوں، میں بھی شامل ہوں اس میں. یہ مت سمجھنا کہ میں نے آپ لوگوں کو جو تو کوئی فتویٰ لگایا ہوں. ہم سب ایمان والے ہیں کیا؟ ہے کیا حمید؟ دیکھو بولا میں نے 8 دن نہیں 10 دن کام کروں گا، 20 روزے تک ہوں، مجھے لے کے جانا روزہ. یاد رکھ، لیکن میرے ساتھ روزے رکھنا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے ایمان والو. ہم سب ایمان والے ہیں نا؟ مبارک ایمان والے ہیں نا؟ کیا غیر ایمان بولو اب ان میں سری؟ تم لوگوں کو اگر غیر ایمان والے بولوں یا میں اگر بے ایمان بولوں تو چلے گا؟ تم نے اگر مجھے بولا تم بے ایمان ہو، چلے گا کیا؟ زبان سے بولو نا یار. آج تھوڑی تو روزہ ہے، روزہ تو اتوار کے دن ہوگا پہلا، اگر کل چاند دکھا تو، ہے نا؟ اور پھر آنے والے جمعہ میں روزہ رہے گا، جب بھی یہی آواز رہے گی. ہمارے کاراگر کا کیا نام ہے مجھے معلوم نہیں. کیا نام بیٹا آپ کا؟ ہاں، اعجاز. سراج احمد، ماشاءاللہ. سراج چمکنے والا ہے نا، تو چمکا رہے ہیں درگاہ شریف کو ماشاءاللہ. اب معاملہ یہ ہے کہ میں نے سوچا اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے. 1 مہینہ پہلے معراج کی رات ہی نا جب سے شروع ہو جاتی. حضرت وہ کیا ایسیڈیٹی ہے مجھے، اور وہ ڈاکٹر کیا بول رہا معلوم ہے کیا کہ 3 ٹائم کی گولیاں کھانا پڑی. بولتا کہ نہیں بولتا؟ بولو بول ڈاکٹر. معراج کی رات سے شروع ہو جاتی بیماری. کیا نہیں ہوتی بیٹا؟ شکل ہوتی نا، سالا ہٹا کھٹا دھٹا ہے سالا. اور پھر بولتا نہیں وہ حضرت وہ کیا ایسیڈیٹی بڑھ رہی. اور وہ ڈاکٹر بول رہا 3 ٹائم کی گولیاں کھانے کے، صبح دوپہر شام. تو میں نے کہا مغرب کو صبح کر لے، اور تراویح کی نماز کے بعد دوپہر کر لے، اور صبح سحر میں جو ہو تو پھر شام کر لے، اور صبح جو نکلے گی پھر فجر کی نماز کے بعد تو اسے رات بنا لینا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تیرا روزہ کینسل کرنے کا. کوئی بھی 3 ٹائم کھانا ہے 24 گھنٹے میں، پھر دن کا ہی ٹائم کیوں منتخب کر رہا ہے؟ رات کا ٹائم منتخب کر لینا. اور رات میں اور بھی اچھی بات یہ ہے کہ 12 کے بعد جو بھی تم دوائیں کھاؤ گے، ہمارے آقا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، طب نبوی میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 12 بجے کے بعد اگر تم کوئی دوائیاں کھا رہے ہو، اس دور میں تو حکیمی نسخے تھے، تو بہت جلد شفا ہو جائے گی انشاءاللہ بیماریوں سے. یہ تو ماہ رمضان 1 مہینے کی فرصت لے کر آیا. تم 1 مہینے کا کورس کر ڈالو نا ماہ رمضان میں، دیکھو والا تم اچھے ہوتے کیا نہیں ہوتے. مگر سوال پیدا یہ ہوتا کہ یار یہ جھنجٹ کریں گا کون؟ تو پھر میں نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اللہ نے کہا اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے. سلیم جمعدار، کم سے کم روزے تو رکھ، پیسے مت دے. مسجد کے پیسے بالکل نہیں دینے کے، نہ ادھر دینے کے نہ ادھر دینے کے، لیکن روزے رکھ لے، کم سے کم روزے رکھ لے. تو اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے. معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں کیا پیغام ملا؟ ہمارے آقا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات جنت الفردوس کی سیر کر رہے. بس اتنا ہی مجھے کہنا تھا، لیکن بات لمبی چوڑی اس لیے جو تو لیا تاکہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آئے کہ ہم کیا ہے. ہم سے مراد میں نہیں، ہم سب کی بات کر رہا ہوں کہ صاحب ایمان کیا ہے اور اسے کیا کرنا ہے، ایمان والے کو کیا کرنا ہے. اس لیے جو تو میں نے اتنی سے لمبی چوڑی بات لی. تو سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کو جنت کی سیر کروائی، اب جنت کی سیر کے لیے جب آپ چلے تو راستے سے جب آپ چل رہے تھے تو آپ نے سنا ہوگا اہدنا الصراط المستقیم، پڑھتے بھی ہو اور سنتے بھی ہو، پڑھتے ہو کیا؟ بولنے نہیں آتا کیا؟ بولتے جاؤ نا، پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہو کیا؟ کب پڑھتے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ علم کا سورہ فاتحہ ہماری زبان میں اور عام زبان میں الحمدللہ کا سورہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اور جب صراط کی بات آئے گی تو پھر میدان محشر یاد آئے گا اور پل صراط یاد آئے گا، ہے نا؟ پل صراط ہے نا، جہنم کے اوپر پل صراط ہے، جہنم نیچے ہے، برج اوپر بنا ہوا ہے، جہنم نیچے ہے، جہنم پار کر کے تمہیں جو تو پل صراط سے گزر کے سامنے جنت میں جانا ہے، جنت میں داخل ہونے کے لیے پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ اب جب پل صراط سے گزرنا ہوگا تو نیچے دوزخ ہے، جہنم ہے، دوزخ ہے۔ اب دوزخ میں سے پل صراط سے گزرنا ہے جو بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، وہ پل اتنا باریک بنا ہوا ہے، اس پر سے گزرنا ہے۔ اب جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب سیر کرنے کے لیے چلے، معراج کی رات جب جنت کی سیر کرانے کے لیے جبرائیل امین علیہ السلام آپ کو لے کر چلے تو آپ نے دیکھا کہ جہنم میں کچھ ایسے لوگ نظر آئے جن کو جو تو گرم اور لال قینچیوں سے جن کے جبڑے کاٹے جا رہے تھے، اللہ اکبر، ان کے جبڑے کاٹے جا رہے تھے، ان کے منہ کاٹے جا رہے تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، مسلمانوں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یاد رکھو اللہ نے یہ موقع عنایت فرمایا کہ ان قریب ماہ رمضان آنے والے، شاید کل ہی جو تو ہمارے 24 گھنٹے جو 18-20 گھنٹے گزر جائیں گے، کل چاند رات ہو جائے گی اور ماہ رمضان آ جائیں گے۔ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ شب برات میں فوراً ہماری موت واقع نہیں کر دی، کہ 15 دن میں اگر ہماری موت واقع کر دیتا تو ماہ رمضان نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ کرے کہ ہماری موت جو تو ابھی کل بھی نہ ہو، ہمیں پورا مہینہ جو تو اللہ نے جو تو ہمیں عنایت فرمایا ہو، تو کتنے اچھا ہوگا کہ ہماری موت ماہ رمضان میں اگر ہو جاتی ہے تو بہت بہتر، اگر نام درج ہوا ہوگا ماہ رمضان میں تو بہت بہتر، اور نہیں درج ہوا ہوگا تو بھی بہتر، اس لیے کہ ماہ رمضان آ گئے۔ تو جبڑے جو تو کاٹے جائیں گے، کیسے؟ سلگی ہوئی سلگتی ہوئی قینچیوں سے، آگ میں تپتی ہوئی قینچیوں سے، لال شعلہ باز قینچیوں سے جبڑے کاٹے جا رہے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کیا، جب دیکھا تو فرمایا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ قربان جائیے مصطفیٰ جان رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات پر کہ اپنے امت کے لیے کیسے غمخوار ہے کہ معراج میں بھی ہمیں نہیں بھولا۔ فرمایا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جو غیر ضروری طور پر رمضان کے روزے نہیں رکھتے تھے، ترک کر دیتے تھے۔ اب بتاؤ تم لوگوں نے روزے اگر نہیں رکھے تو کیا ہوگا؟ ایمان ہے کیا نہیں ہمارا؟ بولو، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلنے والا بدل گیا۔ وسیم رضوی سے جو تو جتیندر تیاگی بن گیا۔ ابھی حال کی بات ہے، اب تو تم کو معلوم ہے، اب تم بولیں گے نہیں دیکھا کس نے یار، وہ بولتے سنی جماعت کے لوگ بولتے وہ گستاخ ہے۔ ارے اب تو دیکھے نا تم نے سامنے ہی، وسیم رضوی سے جتیندر تیاگی بن گیا، قرآن بدلنے جا رہا تھا۔ تو بات سمجھ میں ہی آئی مسلمانوں کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تو مسلمانوں تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، اب تم غیر ضروری طور پر بہانے بنا کر اگر رمضان کے روزے ترک کرتے ہو تو اس سزا کے لیے تیار ہو جاؤ، جو سزا جو تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جو تو جہنم میں دیکھی۔
اپنے امتیوں کے لیے دیکھی کہ جبڑے کاٹے جا رہے ہیں تو مسلمانوں کیا ہوا تمہیں کہ ماہ رمضان آتے تو بہانے شروع کر دیتے، ماہ رمضان آتے تو بہانے بنا لیتے، اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ماہ رمضان میں اپنی جو تو مصروفیات اور اپنے کاموں کو کم کر لو۔ یہ بھی حکم ہے، یہ بھی حکم ہے، یاد رکھنا، یہ مت سمجھنا کہ کام کرنا پڑتا ہم کو اور حضرت کو کیا ہے نا حمید، یہ مت سمجھنا کام کرنا پڑتا، یاد رکھ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے کام کم کر لو اور ماہ رمضان کے روزے میں لگ جاؤ۔ اب کام کم کرو، روزے رکھنا شروع کر دو، اور پھر رہا معاملہ خیر و برکت کا، گزارے کا، گزر کیسے ہوگا، ہے نا، گزر کیسے ہوگا؟ تو تم نے 2 رمضان دیکھے کورونا میں ڈالے، 2 رمضان کورونا میں ڈالے۔ پرسوں جو ہوتا ہے ایک تربوز والے سے جو تو ہمارے ایک مرید نے ایک تربوز خریدا احمد نگر میں، چھوٹا سا تربوز تھا، 50 روپے قیمت۔ کتنے بولا اس نے؟ 50 روپے۔ ارے میں نے کہا 50 روپے؟ تو ہم ساتھ میں جا رہے تھے، رکشہ روکا اس نے، وہ تربوز لینے لگا۔ حضرت بولے آج تربوز پہ فاتحہ دے دو۔ تو میں اپنا رکشے میں بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا تھا، تو اس نے کہا کہ 50 روپے۔ ارے میں نے کہا یہ تو 20 روپے 30 روپے میں بکتا رمضان میں۔ تو اس نے مجھ سے کیا کہا کہ وہ کورونا کا رمضان تھے، تو اب یہ کورونا کے رمضان نہیں ہے، اب یہ آج کا 50 روپے والا تربوز کل رمضان میں تمہیں 70 روپے میں لینا پڑے گا۔ تو کورونا کے رمضان میں جب جو تو کچھ کمائی نہیں تھی، بے روزگار ہو گئے تھے، لیکن ہر چیز اللہ تعالیٰ نے سستی کر دی تھی تمہارے لیے، اور ہر چیز مہیا تھی، تو تم نے کیسے سمجھ لیا کہ کام نہیں کریں گے تو روزی نہیں ملے گی؟ کیسے سمجھ لیا تم نے کام نہیں کرو گے تو کھائیں گے کیا، ہے نا؟ ارے رزق کا دینے والا اللہ ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک بے حساب رزق کا دینے والا اللہ ہے۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، تو اب ہمیں یہ کوشش کرنا ہے کہ اللہ ہمیں ماہ رمضان میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ روزے رکھو گے نا کل کا بھی، جو کل چاند نظر آئے گا، پرسوں ہوگا شاید پہلا روزہ، اور اگر اللہ کرے کہ کل چاند نظر نہ آئے کہ تو 29 تاریخ ہے نا، وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ہم لوگ ہی کرتے، علماء کرام اور پیران اعظام کرتے، 29 تاریخ چاند نظر نہیں آیا ہے تو نماز اللہ استغفر اللہ، ہم لوگ بھی کرتے ہیں اسی چیزیں۔ اللہ جو تو ان گناہوں سے ہمیں اور آپ کو تماموں کو بچائے، مسلمانوں کو۔ کل 29 کا اگر چاند نظر آ جاتا ہے، اتوار کے دن جو تو پہلا جو تو روزہ رہے گا، اور کل اگر چاند ہو جاتا ہے تو کل پہلی تراویح ہوگی، کل پہلے نماز تراویح ہوگی، کل پہلی تراویح ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ تو مسلمانوں مستعد ہو جاؤ، ماہ رمضان ان قریب کچھ گھنٹوں کے لیے جو تو باقی ہے، کچھ گھنٹوں کے بعد ہمارا داخلہ ماہ رمضان میں جو تو ہماری انٹری ہونے والی ہے۔ تو ماہ رمضان کا استقبال کرو، روزے رکھو، اور پناہ مانگو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تھا، یا اللہ ہمیں اس عذاب جہنم سے نجات دے، اور ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ کے سمجھ میں آیا کہ جبڑے جو کاٹے جا رہے ہیں تو غیر ضروری طور پر بہانے بنا کر ہم روزے نہیں رکھتے، اور ان روزے نہیں رکھنے کی صورت میں یہ سزا ہوگی۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد کس نے دیکھا، اللہ معاف کرے، ہنستے ہوئے بھی مت بولنا یہ الفاظ، ہنستے ہنستے بھی مت بولنا، کفریہ کلمات ہے، ایمان سے نکل جاؤ گے۔ نام رہے گا محبوب، کیا نام ہے؟ بولے سید محبوب میاں قادری۔ اور اگر ہم نے یہ جملے استعمال کیے تو ہمارا ایمان ختم ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ ہم سب ایک دوسرے پر گواہ، ہماری توبہ قبول فرما۔ آمین آمین آمین۔ صرف نام کے مسلمان رہ جاؤ گے، ایمان سے خارج کر دیے جاؤ گے۔ یہ جملے استعمال مت کرنا کہ مرنے کے بعد کس نے دیکھا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ جملے استعمال مت کرنا۔ اور تیار ہو جاؤ جو تو روزے رکھنے کے لیے، بیمار ہے، کمزور ہے، روزے رکھنے سے مر جائیں گے۔ تو میں نے سوچا یار جو روزے نہیں رکھتا وہ بھی مر گیا، مرا کہ نہیں مرا؟ امین مستری مرا نا، روزے نہیں رکھنے والا بھی مرا، اور جو روزے رکھے گا وہ تو مرے گا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، کیسے نہیں مرے گا؟ میں بولتا ہوں اس کے لیے قسمت لانا پڑے گی، روزہ رکھا اور مر گئے، روزہ رکھا اور مر گیا، اس کے لیے قسمت چاہیے، یاد رکھنا۔ اگر اللہ نے ہم جو یہاں حاضرین مجمع ہے، اگر اس میں سے جو تو کسی کی روزے کے حالت میں اگر موت لکھ دی ہوئی ہے
اللہ کرے کہ وہ روزہ رکھے اور اس کی موت واقع ہو جائے تو وہ زندہ ہے، اس کی موت واقع ہو جائے تب بھی وہ زندہ ہے، کیوں تو وہ شہید ہے، وہ شہید ہے، اس لیے وہ تب بھی زندہ ہے۔ مسلمانوں تو اتنے خوش نصیب تو نہیں ہیں کہ ہم روزے کی حالت میں رہیں گے اور ہماری موت آ جائے گی، اور اگر اللہ نے خوش نصیبی لکھی ہے تو اس سے بڑی اور کیا بات ہے کہ روزے کی حالت میں ہم مر جائیں گے۔ اچھا ہوگا کہ نہیں ہمیں؟ تم نہ یار مرنے کی بات کرتے بولے یار اس کا بیان بند کر دو، اگلے جمعہ میں نہیں بولتا ہوں، نہیں بولوں گا انشاءاللہ۔ اور رہا معاملہ تم لوگوں کے آنے کا تو اب یہ آنے کا بھی سن لو۔ آج تم لوگ لیٹ آئے اس لیے لیٹ بیان شروع ہوا، اب 2 جمعہ رہیں گے، پھر اس کے بعد اور 1 جمعہ رہے گا، پھر اس کے بعد اور 1 جمعہ، 4 جمعہ یا 5 جمعہ جو بھی آئیں گے، ابھی دیکھے نہیں ہم، 5 جمعہ بھی آ جاتے ہیں مہینے میں۔ اگر 5 جمعہ آ گئے تو یاد رکھو 2 بجے ہی جماعت کھڑے رہے گی ماہ رمضان میں، زیادہ سے زیادہ 2:05۔ تم لوگوں نے یہاں 1 بجے اذان ہونے کے بعد تمہاری حاضری کم سے کم 1:30 بجے ہو جانا چاہیے، تاکہ 1:30 بجے جو تو آپ کا خطیب، آپ کا امام بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوگا، اس سے پہلے تمہاری سنتیں ادا ہو جانی چاہیے، اس کا خیال رکھو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو مصطفیٰ جان رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل ماہ رمضان المبارک کا احترام اور اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تماموں کو ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ماہ رمضان میں جو تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرما۔ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں پر ماہ شعبان المعظم کے الوداعی جمعہ کے صدقے اور طفیل اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ ماہ رمضان کا ہم تماموں پر جو تو صدقہ عطا فرما۔ ماہ رمضان کے صدقے آنے والے ماہ رمضان کے صدقے اور طفیل ہم تماموں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ قادری سلسلے کی برکتیں عطا فرما، غوث و خواجہ کا صدقہ عطا فرما، تمام اولیاء کرام کا صدقہ عطا فرما، ہم تماموں کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے عذاب قبروں کو دور فرما، قیامت تک ان کے قبروں میں اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ جن جن حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، تمامی حضرات کی جائز تمناؤں کو، دلی مرادوں کو پوری فرما۔ خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں گلشن آپ سب کا آباد رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔